أهلا وسهلا برمضان، أهلا وسهلا برمضان. رمضان 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 آ جاؤ کہ آنکھیں خوشیوں سے بھر آئی ہیں. رمضان أهلا وسهلا برمضان. رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو. رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو. رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو. رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو. رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں. رمضان تم جہاں محبتیں ہیں وہاں. رمضان تم جہاں دوستی ہے وہاں. رمضان تم جہاں محبتوں کے بلاوے وہاں. أهلا وسهلا برمضان، أهلا وسهلا برمضان. رمضان تم جہاں ہے انسانیت وہاں. رمضان تم آ جاؤ کہ دشمن چلا جائے. رمضان تم آ جاؤ کہ جنت کے دروازے کھل جائے. أهلا وسهلا برمضان، أهلا وسهلا برمضان. رمضان تم میں اترا ہے رب کا قرآن. قرآن ہے جہاں رب ہے وہاں. أهلا وسهلا برمضان، أهلا وسهلا برمضان. رمضان رحمت کا مہینہ. رمضان محبتوں کا سفیر. رمضان رحمتوں کی سبیل. رمضان کے آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نیکیوں کی رغبت بڑھا دی جاتی ہے. بدیوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے. رمضان کا موسم انسانوں کے لیے کس قدر خیر و بھلائی والا ہے. رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے. رمضان کی آمد انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق جگا دیتی ہے. محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں. رمضان
تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں۔ رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں۔ رمضان تم آ جاؤ کہ تمہارے استقبال کے لیے ہم دیدہ و دل واہ کیے بیٹھے ہیں۔ برمضان أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کے آغاز ہی میں خوشخبری ہے۔ ہم نے پہلے پارے کے اختتام پر قبلے کے حوالے سے دیکھا، بیت اللہ کے حوالے سے دیکھا کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور دوسرے پارے کے آغاز میں خوشخبری ہے، قبلہ بدلا، لیڈر بدلے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا اور یہود اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ اعزاز امت مسلمہ کی طرف منتقل کر دیا۔ پہلے رکوع کے 3 مین پوائنٹس ہیں جن پر بات ہوگی۔ نمبر 1 قبلہ، نمبر 2 امت مسلمہ یعنی امت وسط، اور نمبر 3 حق کی گواہی۔ دوسرے پارے کے آغاز ہی میں تحویل قبلہ پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ہے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے پہلے پارے کے آغاز میں دیکھا تھا ایک دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اس کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا تھا، اور جب کبھی بھی ہدایت کا لفظ آئے گا آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ ہدایت سے مراد ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق، جو توفیق رب العزت کی جانب سے ملتی ہے۔ تو یہاں جب رب العزت نے یہ فرمایا وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔
انک لا تہدی من احببت، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ پھر ہدایت کون دیتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت جانتے ہیں کیسے ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، یہ نفع مند علم ہے، یہ عمل صالح کی توفیق کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص کو جو اللہ کے کلام کی طرف بڑھتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، کیونکہ انسان محض اپنے ارادوں سے عمل نہیں کر پاتا جب تک کہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا اعتراض ہے کہ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم الہی آیا تو انہوں نے اعتراض کیا، کس چیز نے انہیں قبلے سے پھیر دیا؟ اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی مالک تو وہ ہے، رخ اسی کی طرف کرنا ہے، وہ مشرق کی طرف کہے گا مشرق کی طرف کر لیں گے، مغرب کی طرف کہے گا تو اس کی طرف کر لیں گے۔ چونکہ ہم اس کو اپنا خالق، مالک، رازق مانتے ہیں تو ہم اسی کے کہے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہمارے بیلیف کا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی جانب رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی اعتراض کرتا ہے جو احمق اور نادان ہو، جو اپنی عقل سے کام نہ لے۔ کسی مخلوق کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق پر اعتراض کر سکے۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو وہ کون ہے جس نے ہمیں سننے والا، دیکھنے والا بنایا؟ تو جس نے یہ زندگی دی، زندگی کے لیے حواس دیے، عقل دی، نعمتیں دیں، اسی کا حق ہے۔ وہ ہم سے جو کام لینا چاہے ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے، اس کا نام ہے الہادی، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور سورہ الفاتحہ میں اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں واضح فرمایا وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم بھی اسی سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، اور لوگوں سے بے نیازی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ 4 نعمتیں نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے
اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کیا لائف سٹائل تجویز کیا ہے. اور یہ صرف تجویز نہیں ہے، الفاظ پر غور کیجیے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نقوش بنائے، جیسے اس نے ہمارا دل بنایا، آنکھیں بنائی، ہمارا ذہن بنایا، اسی طرح سے اس امت کا وجود ہے. جو بھی اسلام لے آتا ہے، جو بھی اس امت کا ممبر بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا. وسط کہتے ہیں بالکل عین کسی بھی چیز کے درمیانی حصے کو. مسلمان امت وسط ہیں، مسلمان امت وسط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو درمیانی وسیلہ بنایا ہے، کنیکٹر ہے. یعنی یہ مسلمان ہیں جو ایک ایک فرد تک رابطہ کر کے اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، درمیانی وسیلہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کے لیے امت مسلمہ سارے انسانوں سے اور انسان اس امت سے رابطہ قائم کریں گے. یہ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے توسط سے جوڑا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یہ حق کی گواہی ہے. رسول اللہ سے آخرت میں گواہی لی جائے گی، کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ آپ امیجن کیجئے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں کیسے لوگوں کو گواہ بنایا تھا. آپ نے سب سے پوچھا تھا الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان میں جواب دیا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ گواہی جو صحابہ کرام نے دی، یہ گواہی ہر ایمان والا دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو آپ گواہی دیتے ہیں. اذان دینے والا بھی گواہی دیتا ہے، سننے والا بھی گواہی دیتا ہے. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، وہیں ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو حق کی گواہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر گواہی دیں گے جنہوں نے حق کی یہ گواہی لوگوں پر دی ہوگی، یعنی لوگوں کو پیغام پہنچایا ہوگا. آخرت میں مجھ سے، آپ سے، ساری امت سے یہ گواہی لی جائے گی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام پہنچایا تھا؟ جو پیغام پہنچایا اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات گواہی دیتے رہے. آپ نے اس مشن کے لیے کتنی محنت کی ہوگی. حق کی گواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن پہنچاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے. آج بھی امت کا یہی کام ہے.
اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے دی بیسٹ پیپل وہ ہیں، سب سے بہترین، دنیا کا کوئی بھی معیار ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے میں کسی کو کم کسی کو زیادہ عرصہ لگ جائے، اس دوران کیا لوگ قرآن کے خدمت گار ہو سکتے ہیں اگرچہ ان کی زندگی میں ابھی تبدیلی نہ آئے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے قرآن والنٹیئر بن سکتے ہیں، قرآن کے خدمت گار بن سکتے ہیں۔ ابھی قرآن پڑھا نہیں سکتے، سکھا نہیں سکتے، ابھی سیکھا بھی نہیں ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، ابھی تو اس راستے کے مسافر بنے ہیں، لیکن قرآن گھر گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ ریٹن ڈاکومنٹ کی صورت میں مصحف ای قرآن پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن پہنچانے کے لیے باقاعدہ بڑے پیمانے پہ ان لوگوں تک جو خود خریدنے کی سکت نہیں رکھتے قرآن پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنے دیگر گوں حالات میں یہ موقع دیا کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن پڑھ جائے۔ اسکول کریکلم میں جب قرآن کا ترجمہ شامل ہوا کالج یونیورسٹیز میں، تو بہت بڑی ضرورت پیدا ہو گئی قرآن پہنچانے کی، اس لیے کہ غربت کے مارے پیرنٹس شاید باقی کتابیں تو کسی نہ کسی طرح پوری کر دیتے ہیں، لیکن بات قرآن کی آئے تو لوگوں کی صورتحال کتنی فرق ہو جاتی ہے۔ ہم نے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کیا اور جگہ جگہ پر سکولز میں پہنچے، اور کتنے ہی قرآن کے خدمت گار ہزاروں کی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو موقع دیا، اور جگہ جگہ پہنچ کر قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں تھمایا تاکہ وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ جب ٹریول کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی ایئرپورٹ پہ، کسی بس سٹینڈ پر، کسی ٹرین کے اسٹیشن پہ، وہاں آپ کو قرآن مل جائے؟ یہ کیسی امت ہے؟ اللہ کی کتاب کو جب کوئی کسی مقام پر نہیں دیکھتا، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن اٹھا سکتا ہے، کیا ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ جس وقت لوگ قرآن سے محروم تھے آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا، آپ نے اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو کس قدر نبھانے کی کوشش کی۔ تو جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے، قرآن پہنچانا ہے۔ آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہے نا؟ آپ کتنی چیزیں ہیں جو شیئر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، آپ تحائف شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی بات اپنے پیاروں سے شیئر کرتے ہیں۔ اب کی بار جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو شیئر قرآن، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو شیئر کی جا سکے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے اور آپ کی آنکھیں اس قرآن کو دیکھیں اور آپ اس قرآن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ آج سوچئے گا ضرور، آپ کی زندگی میں وہ کون سی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئی، جس کی وجہ سے اس مجلس کا یہاں پہ اہتمام ہوا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے ہی پیارے بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جن کی وجہ سے باقیوں کے لیے بھی ایک موقع پیدا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں نا، آپ ہو نہیں سکیں گے۔ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جس کا موبائل بچتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے
اپنے موبائل آف کرنے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہاٹ لائن پہ رہیں۔ میں بھی اپنا موبائل آف کر کے بیٹھوں گی، اب بھی اپنا موبائل آف کر کے بیٹھیے تاکہ ہم اپنے رب کی باتیں کر سکیں اور درمیان میں یہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز تک زندہ رہے۔ آپ کی زندگی اتنی ہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں جس کو اتنی زندگی مل گئی، اگلی زندگی، اگلا جو ٹائم ہے وہ تو بونس ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے اتنی عمر پسند کی تھی۔ 63 ایئرز تک آپ نے پیغام پہنچایا سارے جہان تک۔ یہ پیغام کیسے پہنچا اور کیسے پہنچتا رہے گا؟ کون خبردار کرے گا؟ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی دے گا؟ کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے گا؟ آج ارادہ کرنے والے کے لیے اجر ہے، ورنہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنی ہوگی کہ آپ اس امت کے فرد تھے، آپ نے کس کس کو حق کی گواہی دی، اپنے رب کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں، لیکن آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ کہہ دیں، اور میری طرف تو یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے، یعنی جس کو بھی یہ پہنچے وہ بھی ابلاغ کا، پہنچانے کا کام کرے گا، انذار کا کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ کام کیا، پھر آپ نے جن لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا تعلق سکھایا، انہوں نے بھی دوسروں کو سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حق کی گواہی کے اس مشن کو کیسے نبھایا؟ صحابہ کرام قبول اسلام کے فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مشن کو اپنا لیتے تھے اور اس کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اب سوچئے، سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، اسلام لائے ہیں اور اسلام لانے کے فوراً بعد لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کلام کی گواہی دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ہی ملاقات میں انسان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایزی ٹارگٹ دیا ہے، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے آج ارادہ کرنا ہے، جو آپ کو پہنچے اسے پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا جی تو چاہتا ہوگا ان لوگوں کو دیکھیں جو حق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، سیدہ خدیجہ کو کیسے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر لگا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کیسے اپنی قوتیں، صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ، اپنے رابطے اس راستے میں وقف کر دیے۔ انہوں نے حق کی گواہی کے راستے میں کتنی مشکلات برداشت کی، گھر والوں کو، گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ ہر شخص مشنری تھا، کوئی اسلام قبول کرنے والا ایسا نہیں تھا جو مشنری نہ ہو۔ ہر شخص کے ذمہ یہی تھا جو آپ کو پہنچا ہے آگے پہنچا دیں۔ وہ دور کیسا تھا، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ قرآن مشنری بن جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو واقعی حق کو پہچان لیتا ہے حق کا گواہ بن جاتا ہے۔ جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گواہ بن جاتا ہے، وہی قرآن پہنچاتا ہے۔ اب ایک بار اپنے رب کے بارے میں یہ ارادہ تو کر کے دیکھیے
کہ مجھے اپنے رب کے بارے میں جو بات پتہ چلے گی میں نے وہ دوسروں تک ضرور پہنچانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ فہم بھی دے گا اور آپ سے وہ کام کروا بھی لے گا. اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پہلے میں پوری مسلمان بن جاؤں پھر میں پہنچاؤں گی. شاید انسان اپنی موت تک کامل تو نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا تعلق تو آپ کے ایمان سے ہے. جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت نے یہ کام کرنا ہے. اور آج کے دور میں پیغام پہنچانا کتنا آسان ہے. سوشل میڈیم کے تھرو، الیکٹرانک میڈیم کے تھرو، آپ پرنٹ میڈیا کے تھرو کتنی آسانی کے ساتھ کوئی بھی پوری دنیا تک پیغام پہنچا دیتا ہے. اور آپ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے کیسے کیسے کیسز لے کے آئے ہیں. کسی دور افتادہ گاؤں کی لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے کمائیں. انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہسبینڈ وائف مل کے انہوں نے طے کیا کہ ہم لوگوں تک اسے پہنچائیں. انہوں نے اپنی حماقتیں پہنچانے کے لیے موبائل لیا، ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیمز پہ چڑھائیں. آج وہ یعنی دنیا کے ان گوشوں تک جہاں کا نام بھی انہیں نہیں آتا تھا لوگ انہیں پہچانتے ہیں، لوگ ان کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حماقتیں پھیلانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا نادانیاں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اشرف بنایا. آپ اپنے مقام کا لحاظ کیجئے. جس مقام پر کوئی ہوتا ہے نا اس کے مطابق عمل کرتا ہے. آپ نے اپنے مقام کے مطابق کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں سوشل میڈیا کے تھرو جو چیز سب سے زیادہ دیکھ کر مجھے ہوپ ملتی ہے وہ یہ کہ اب پوری امت پہنچانا سیکھ چکی. انہیں پتہ ہے جب کوئی چیز پہنچانی ہو تو کیسے پہنچائی جاتی ہے. جیسے حماقتیں اور مزید حماقتیں پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن کو پہنچائیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو امت مسلمہ نے امتوں کے درمیان دل جیسا کردار ادا کرنا ہے. جیسے دل سینے میں دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، ایک ایک حصے تک خون پہنچاتا ہے. تو یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ جو دین ہے، یہ بھی پوری انسانیت کے لیے امت مسلمہ فراہم کرتی ہے. پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچانا ہے جیسے دل خون پہنچاتا ہے. جیسے دل پمپ کرتا ہے اور خون پہنچتا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیے پوری دنیا میں کتنا ہوپ فل ہے. ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، ہمارے علماء، ہمارے بڑے اور ہمارے بچے تک جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ. اور ہمارے لیے اپنی یوتھ بہت قدر و قیمت کی حامل ہے. ہم انہیں ویلیو کرتے ہیں. ہم ان کی وجہ سے کس قدر زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور امید باندھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ یہ کام کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک یہ کام کرے جہاں کہیں بھی کوئی ہے، فارملی انفارملی. جیسے آپ سوشل میڈیا کے تھرو پیغامات ایک دوسرے تک بھیجتے ہیں، اسی طرح سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات بھی بھیجیں گے انشاءاللہ.
قرآن پہنچانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان اس امت نے یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ قرآن کا مشن جو رسول اللہ کا مشن تھا، یہی مشن پوری امت کا ہے۔ اور قرآن کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید کے پیغام کو ہر دور میں، ہر علاقے کے لوگوں کو، ہر قوم تک پہنچاتے رہنا، ہر نسل میں اسے جاری رکھنا، یہاں تک کہ قیامت تک اس امت کے ہر فرد نے قرآن کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ یہی اس امت کا مشن ہے، یہی اس امت کا اصل فریضہ ہے، یہی اس امت کا رول ہے، یہی اس امت کی سعادت ہے۔ امت مسلمہ کو قرآن پہنچانے کا کام ہی فلاح و سعادت سے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اور قرآن کا مشن اب میرا مشن ہے، ہم سب کا مشن ہے۔ قرآن کا پیغام پہنچانا ہم سب کا مشن ہے، ہماری نسلوں کا مشن ہے۔ قرآن مجید کے پیغام کو مرد بھی پہنچائیں گے، عورتیں بھی پہنچائیں گی، بچے بھی پہنچائیں گے، بوڑھے بھی پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے پیغام کو ہر ایک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کا پیغام پہنچانا پوری امت کی ذمہ داری ہے، تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام ہے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا۔ زبان ہماری نہیں ہے، اپنی زبان میں سیکھنا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ ہوپ فل۔ قرآن مجید جس زبان میں ہے اس کے 70% الفاظ ہم جانتے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، صرف 30% الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آسان تفسیر کو سمجھنا، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنا، خود سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن مجید کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے کچھ اور ویز بھی ہیں۔ قرآن مجید کی اشاعت میں حصہ لے کر، قرآن مجید کو تحفے کے طور پر پہنچا کر، قرآن مجید کے پیغام کو عام کر کے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں تک پہنچانا جن کے لیے اس کی خریداری مشکل ہو۔ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے، دور دراز علاقوں تک پہنچانا ہے، اور دیہاتوں میں، شہروں میں، ہاسپٹلز میں، لائبریریز میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے ناظرہ قرآن سینٹرز قائم کریں اور ان کو آباد کریں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہ کام امداد باہمی کے تحت بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے تحفیظ القرآن سینٹرز بنا کر انہیں آباد کر کے، قرآن مجید سے تعلق بنانے اور اس سے محبت کرنے کے لیے قرآن مجید کو لکھوانے کی مہم میں حصہ لے کر، اس مقصد کے لیے والقلم کے نام سے گروپ بنا سکتے ہیں، بچوں کے، بڑوں کے، اور یونیورسٹیوں میں مہم چلا سکتے ہیں، ان میں خود بھی حصہ لے سکتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دلا کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مراکز بنا سکتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے فری ریسورس کے طور پر ای لائبریریز میں رکھوانا، اور قرآن مجید سیکھنے والوں کو اسکالرشپس دینا، بچوں، بچیوں اور نوجوانوں کے لیے قرآن مجید کے سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی جگہ سے دوسرے مقام پر جا کر سیکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، کسی بچے یا بچی کے لیے ہاسٹل کے اخراجات مہیا کر دینا، کسی کے لیے قرآن کے نسخوں کا اہتمام کر دینا، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی مالی معاونت کرنا، ایسے طالب علموں اور طالبات کے لیے وظائف مقرر کرنا، دراصل قرآن سکھانے میں ہی آتا ہے، جو کام سب کاموں سے افضل ہے۔ سکولز، کالجز اور دیگر جگہوں پر قرآن مجید کے
طالب علموں تک قرآن پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا، اور بہت آسان سادہ سا طریقہ ہے، جہاں بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں وہاں ان کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے ترجمے کے پارے ان تک پہنچانا، جو لوگ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں ان کا ساتھ دینا، قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ کوششیں کرنا، خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جائیں ان میں حصہ لینا، پھر تلاوت قرآن کے بین الاقوامی مقابلے کروانا۔ ریلی آپ میں سے کوئی ایک نیت کر لینا کہ تلاوت کے خوبصورت مقابلے کروانے ہیں اور پوری دنیا سے بچیوں کو شریک کرنا ہے۔ اس قدر خوبصورت محفلیں ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر نزول قرآن کے مہینے میں، کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں، کمپٹیشنز ہوں، ہمارے ملک کے بچے بھی جانیں کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے۔ ایسی مجالس راتوں کو بھی ہو سکتی ہیں، دن کو بھی، خاص طور پر آخری عشرے کی راتوں میں۔ قرآن مجید کو آسان انداز میں سکھانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالنا، آن لائن، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کرنا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چینل کوششیں کر رہے ہیں ان کی مالی معاونت کرنا اور دوسروں کو ترغیب دلانا، جو ادارے، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، جو بھی صحیح تعلیم دے رہا ہے، جو ادارے بھی ایسی کوششیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، قرآن مجید کے مراکز میں سے کسی مرکز کے ساتھ وابستہ ہونا، اور قرآن مجید کا خدمت گار بننے کے لیے قرآن والنٹیئر بننا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہمیں موقع دے کہ ہم قرآن کی خدمت کر سکیں، آمین ثم آمین۔ رب العزت نے ہماری امت کو خیر امت قرار دیا، بہترین امت، اس نے بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ میں آپ سے 2 کویسچن کرنا چاہوں گی، مجھے جواب نہیں دینا، آپ کا اپنا ارادہ ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے ارادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے نا۔ کیا آپ قرآن پہنچائیں گے؟ کیا آپ قرآن کے مشن کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ پھر فرمایا یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ یہ ان کے رب کی جانب سے واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اور آگے تذکرہ ہے یہودیوں کے کفر و عناد کا، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین تھا، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے ٹرانسفر ہو گئی۔ تو رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو رب العزت نے ثابت قدمی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ شک نہ کریں، حق میں شک نہیں ہوتا، اور اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نہ لگیں، اپنا برین کسی اعتراض کرنے والے کو نہ دیں۔
شبہ کرنے والے کو نہ دیں، کیونکہ انسان جب کسی کی سوچ کے مطابق سوچنے لگ جاتا ہے تو وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شبہات سے، اعتراضات سے بچا لیں اور حق پر یقین کرنے والا بنا دیں۔ اس رکوع میں 4 ایسے کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ڈوز جو ہیں 4 ہیں: حق کی گواہی دینا، رسول کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں لگانا یعنی امید، اور جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے یہ 7 ہیں۔ پہلی چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے وہ بے وقوفی، نادانی اور حماقت ہے۔ دوسری چیز جس سے روکا ہے اعتراضات کرنا، الٹے پاؤں پھر جانا، خواہشات کی پیروی کرنا، ظلم کرنا، حق کو چھپانا، شک میں مبتلا ہونا۔ اس رکوع میں کچھ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کچھ کمٹمنٹس قرآن پڑھتے ہوئے کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ پہلی کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حالت میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے حق کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواہش کے پیچھے چلنا ظلم ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند کو سوچوں گی، اسی کے مطابق کام کروں گی انشاءاللہ، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ مل کر مشورے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور اس کا موضوع ہے بیت اللہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔ امتیاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے۔ اس میں 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو بیت اللہ ہے، دوسرا نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار ہے۔ بہت ہی خوبصورت حکم ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں بھی مسابقت کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، لوگ ایک دوسرے سے مال میں بڑھنا چاہتے ہیں، ڈگریوں میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں، تعلقات میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں، سٹیٹس میں بھی ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کمپیٹ کریں؟ نیکی میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ ہمارا رخ رب العزت ہمیشہ نیکی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور نیکی تو وہ ہے جسے رب العزت نے نیکی قرار دیا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے والوں کی چند مہکتی یادیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو کہتے سنا گیا کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس دولت تھی، میں نے کہا اگر میں کسی دن ابو بکر پر سبقت لے جا سکوں گا تو وہ آج کا دن ہے، یعنی آپس میں کمپیٹ کرتے تھے۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی، یعنی آدھا مال۔ اور سیدنا ابو بکر آئے، اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے دل میں کہا میں ابو بکر سے کبھی کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، یعنی میں جتنا بھی کمپٹیشن لگا لوں آگے نہیں جا سکوں گا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس دور میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ نیکی میں آگے بڑھ جانے کی ایک اور روشن مثال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں ہوں۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جس آدمی میں ایک دن میں یہ صفات جمع ہو جائیں، یعنی ایک دن میں وہ اتنے نیکی کے کام کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت سلسلہ حدیث صحیحہ کی ہے 2270 نمبر پر۔ پھر فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا، کوئی یہیں نہیں رہ جائے گا، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی آرام گاہوں میں، موت کے بعد کوئی قبروں میں بھی نہیں رہ جائے گا، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان گل سڑ کر فنا ہو جائیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم سے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ آسبن وائل سامی رسول اللہ کے پاس آیا مردوں کی ہڈیاں اٹھا کر، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، لو یہ ہڈیاں پڑی ہیں انہیں زندہ کر کے دکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبھی مردوں کو زندہ کریں گے جس وقت وہ دن آ جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے، وہ ہمیں سمیٹ کر پورا وجود عطا کرے گا۔ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، دہشت زدہ ہو جائیں گے، کیسے قبر کی زندگی ہے۔ میں اسے زندگی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے موت کے بعد اس زندگی کے بارے میں حواس سے کوئی خبر نہیں ملتی، عقل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، لیکن یاد رکھیے گا موت اس زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی۔ موت تو شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے، اگلی زندگی کا آغاز موت ہی سے ہوتا ہے، موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس زندگی میں سب سے پہلے منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے؟ قبر کے 3 سوالات جن سے کیے جائیں گے وہ کس انداز میں ہوں گے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کے بعد انسان کس طرح کس حال میں رہتا ہے، کیسے وہ جواب دے گا، کیسے وہ اٹھے گا جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ لیکن زندگی برحق ہے، جب قیامت آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دیں گے تو میدان حشر میں لا کر سب کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ میں، آپ، ہمارے پہلے والے لوگ اور بعد میں آنے والے سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے احکامات میں ہمیں بتاتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اچھے طریقے سے جان لو، اچھے طریقے سے علم حاصل کرو کہ یقیناً تم اس کے پاس اکٹھے کیے جانے والے، کہ اپنے رب کے پاس آپ نے اکٹھے ہونا ہے۔ آگے حکم ہے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تیسری بار قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہیں اور جہانوں کے بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کے سامنے کتنے کام ہیں جو ہم کر نہیں پاتے لیکن تنہائی میں کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دیکھنا چاہتے ہیں اپنی حیات میں
تو یہ دیکھیے کہ تنہائی میں آپ کیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا خوف رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. انسان انسانوں سے ڈرتا ہے تو پریشرائز ہو جاتا ہے، دباؤ میں آتا ہے. آج کا انسان کتنا زیادہ دباؤ کا شکار ہے. انسانوں کا خوف ڈپریشن کے سوا کیا دیتا ہے؟ انسانوں کے خوف سے انسانوں کو کبھی کوئی نفع نصیب نہیں ہوا. انسان ٹینس ہو جاتے ہیں، پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر بہت بڑی دولت ہے. یہی خوف تو ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے. اسی لیے اس نے فرمایا چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو انسان کو اس کی اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے. اس عظیم ہستی کا خوف ہمیں کیوں نہ ہو جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے. اس کا خوف ہمیں کیوں نہ ہو، وہ تو ایک لمحے میں ہماری زندگی کو موت تک پہنچا سکتا ہے. پھر فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجنے کے لیے رسول مبعوث فرمایا. 4 کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقامات پر قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا اور نفوس کو پاک کرنا، یعنی لوگوں کو پاک زندگی سکھانا. رسول انسانوں کو وہ کچھ سکھاتے تھے جو انسان نہیں جانتے تھے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کہاں جہانوں کا بادشاہ اور کہاں ہم. اب سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے. آپ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں جب بندہ اپنے رب کو دل میں یاد کرتا ہے، اور جب بندہ کسی مجلس میں اسے یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ اچھی مجلس میں اسے یاد کرتے ہیں. اور جب بندہ ایک ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف آگے بڑھ کے جاتے ہیں. اور بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قدردان ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان انہیں یاد کرتا ہے. ایک چیز جو اس رکوع کے اختتام پر ہے، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر نعمتوں کا اعتراف کرنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ زبان سے تبھی کہہ سکتے ہیں جب دل سے انہیں پہچانتے ہوں. دل سے پہچاننا، ان کا اعتراف کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں. اس وقت حضرت معاذ بن جبل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اے معاذ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما. توفیق اللہ تعالیٰ ہی دی ہوئی ہے، ذکر کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. تو الفاظ دہرا لیجئے، اللہم
आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रसूलुल्लाह की वसीयत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई नेमत को आप भी कबूल कर लीजिए। इस दुआ को हर फ़र्ज़ नमाज के साथ शामिल कर लीजिए। नमाज के बाद के अज़कार में आप याद करेंगे, मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। इस रुकू में 8 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हुक्म दिया गया। भलाइयों में सबकत ले जाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना, अल्लाह ताला की रहनुमाई पाना, अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करना, किताब और हिकमत की तालीम देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना, दूसरों को वो बातें सिखाना जो वो जानते ना हो, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और जिन चीज़ों से रोका गया वो 5 हैं। जुल्म करना, दूसरों में नक्स की तलाश में रहना। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना रखा है, दूसरों का इमेज ब्रेक करते हैं। तो इमेज ब्रेकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप नक्स तलाश करके रखें। कभी आपने देखा कि लोग कैसे तवज्जो दिलाते हैं, कभी भवों के इशारे से, कभी जस्ट आधी फीकी सी स्माइल पास करके, कभी किसी और अंदाज में आगाह करके। जो नक्स की तलाश में रहते हैं, शायद उन्हें नक्स मिले या ना मिले, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के ऐबों के पीछे पड़ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पीछे पड़ जाता है, उसके ऐबों के पीछे पड़ जाता है। और जिसके पीछे अल्लाह ताला लग जाए, उसे कहीं से कोई नजात मिल सकती है। इसी तरह से तीसरी चीज़ जिससे रब्बुल इज़्ज़त ने रोका, लोगों से डरना, कुफराने नेमत करना और नाशुक्री करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, भलाइयों में सबकत ले जाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का खौफ दिल के अंदर पैदा करना है कि अगर मैं उसकी नज़र से गिर गई तो न ज़मीन में कोई खैरखा रहेगा, न आसमान में। तीसरा पॉइंट है, अल्लाह ताला की तरफ दिल की तवज्जो रखनी है। दिल से अल्लाह ताला के एहसानात को महसूस करके ज़ुबान से हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाए। वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रुकू नंबर 3 है और इसका टॉपिक है सब्र और नमाज से मदद। इसके मेन पॉइंट्स 4 हैं। मनसब इमामत की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयारी, सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह ताला की रोशन तालीमात और हिदायत, और चौथे, अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मदद तलब करने को इस्तियानत कहते हैं। इस्तियानत से मुराद दीन पर कायम रहने के लिए मदद और कुव्वत मांगना है। ये कुव्वत सब्र और नमाज से मिलती है। सब्र क्या है? नफ्स को मरगूब चीज़ों से रोकना, उनकी मुशक्क़त बर्दाश्त करना, ख्वाहिशात में गिरफ्तार होने से अपने नफ्स को बचाना, नफ्स को अल्लाह ताला की इताअत पर गामज़न रखना, अल्लाह ताला के मना किए हुए से रुक जाना, मसाइब बर्दाश्त करना, जज़ा फ़ज़ा से रुकना, ये सब सब्र है। अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर पर सब्र करना, उन पर नाराज़गी का इज़हार न करना सब्र है। और बहुत ही खूबसूरत बात है जो वक्त की नज़ाकत के एतबार से इस मकाम पर की गई। शुहदा जिंदा हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह ताला की राह में मारे जाएं तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। शुहदा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गवाही देते हुए जान दे देते हैं,
ان کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا کہ شہید کا مقام بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مومنوں کو آزمایا جاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ مومن کی شان تسلیم و رضا ہے، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت کے موقع پر سچا مومن سوچتا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہمارے صبر پر وہ ہمیں بے حساب اجر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ یعنی دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کی غلطیاں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خود کو خالص کرنا ہے، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، امت کا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، نقصانات برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، بھوک برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال میں پورا 1 مہینہ اس کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں الحمدللہ۔ پھر تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے،